بیوہ عورت کی دعا۔ دن پر غالب آنے کے لیے جس میں دالکدستان کے آس پاس کے گاؤں میں مسلسل برفباری ہوتی رہی تھی، رات نے نہایت تیزی سے حملہ کر دیا اور کھیتوں اور پہاڑوں کو ایک سفید و سادہ صفحہ بنا دیا، جس پر ہوا پہلے کچھ لگتی اور پھر مٹا دیتی تھی، جس سے آندھیوں کے جگڑ غضبناک فضا کو دہشت انگیز فطرت سے آمیز کرتے ہوئے کھیل رہے تھے۔ انسان مکانوں میں جاپے تھے اور مویشی باڑوں میں، ہر ذی حیات حرکت و عمل سے عاجز تھا، اور سوائے خلش شافری سردی، بے پناہ خیالی، خوفناک و سیاہ رات اور ہولناک و طاقتور موت کے کچھ باقی نہ رہا تھا۔ گاؤں کی آبادی سے الگ ایک تنہا مکان میں ایک عورت انگیٹھی کے سامنے بیٹھی اونی چادر بن رہی تھی۔ پہلو میں اس کا اکلوتا بچہ تھا، جو کبھی آگ کے شعلوں کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنی ماں کے پرسکون چہرے کو۔ یکایک آندھی تیز ہو گئی اور مکان کے در و دیوار گرنے لگے۔ بچہ ڈر کر اپنی ماں سے اور قریب ہو گیا تاکہ اس کی آغوش شفقت میں عناصر کی غضبناکی سے محفوظ ہو جائے۔ ماں نے اسے اپنے سینے سے چمٹا کر پیار کیا اور اپنے گھٹنوں پر بٹھا کر کہنے لگی، بیٹا ڈرو نہیں۔ فطرت انسان کو اس کے بے وضاحتی کے مقابلے میں اپنی عظمت اور اس کی کمزوری کے مقابلے میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے نصیحت کرنا چاہتی ہے۔ نہ ڈر میرے بچے، کہ زمین پر گری ہوئی برف، آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں اور فضا کو تلفٹ کر دینے والی آندھی کے جھگڑوں کے پس پردہ ایک عام اور برگزیدہ روح ہے، جو میدانوں اور پہاڑوں کی ضروریات کو جانتی ہے۔ ہر چیز کے پس پردہ ایک روزن ہے، جس میں سے یہ روح انسان کے بے وضاحتی کو بے نگاہ رحمت و شفقت دیکھتی ہے۔ خوف نہ کھا میرے کلیجے کے ٹکڑے، فطرت جو بہار میں مسکراتی، گرمیوں میں قہقہے لگاتی اور خزاں میں آہیں بھرتی ہیں، اب رونا چاہتی ہیں، تاکہ زمین کے انتہائی طبقہ میں پڑی ہوئی زندگی اس کے سرد آنسوؤں سے اپنی پیاس بجھا لے۔ میرے بچے سو جا، کل جب تو بیدار ہوگا تو آسمان کو صاف اور میدانوں کو برف کے سفید چادر اوڑھے دیکھے گا، جس طرح موت سے مقابلہ کے بعد روح پاکیزگی کا لباس پہن لیتی ہے۔ سو جا میرے اکلوتے بچے، تیرا باپ اس وقت ہمیں ابدیت کی نزہت گاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ مبارک ہے وہ آندھی اور وہ برفباری جو ہمیں ان غیر فانی روحوں کی یاد سے ہم آغوش کر دیں۔ میرے پیارے سو جا، بہار آنے پر تو انہیں عناصر سے جو آج نہایت شدت سے آپس میں دست و گریباں ہیں، خوبصورت پھول توڑے گا، جس طرح انسان المناک دوری حوصلہ فرسا صبر اور ہلاکت خیز مایوسی کے بعد محبت کا پل پاتا ہے۔ میری آنکھوں کے نور، سو جا، سو جا کہ شیر خواب رات کی ہیبت اور سردی کی شدت سے بے خوف ہو کر تجھ تک آئیں گے۔ بچے نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، نیند نے اس کی آنکھوں کو سرگیں بنا دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، ماں، نیند نے میری پلکوں کو بجھل بنا دیا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں میں صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی نہ سو جاؤں۔ مہربان ماں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور اشک آلود آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، جس پر فرشتوں کی معصومیت کھیل رہی تھی۔ اس نے کہا، میرے بچے، میرے ساتھ دعا مانگ، یا رب فقیروں پر رحم کر، انہیں بے پناہ سردی کی سنگدلی سے بچا اور ان کے عریاں جسموں کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ۔ جھونپڑوں میں سوئے ہوئے یتیموں اور برف کے تیر رنگوں کو دیکھ جو ان کے جسموں کو چیدے ڈالتی ہے۔ یا رب بیواؤں کی فریاد سن، جو سڑکوں پر موت کے چنگل اور سردی کے پنجوں میں گری کھڑی ہیں۔ یا رب اپنا ہاتھ سرمایہ دار کے دل کی طرف بڑھا اور ان کے چشم بصیرت کو وا کر، تاکہ وہ کمزوروں اور مظلوموں کی تباہ حالی دیکھ سکیں۔ یا رب ان بکوں پر مہربانی فرما جو اس تیرا اوتار رات میں دروازوں کے سامنے کھڑے ہیں، اور پردیسیوں کی غریب الوطنی پر رحم کا کر گرم مسکینوں کی طرف ان کی رہنمائی کر۔ یا رب چھوٹی چھوٹی چھڑیوں کی طرف دیکھ اور اپنے دائیں ہاتھ سے ان درختوں کی حفاظت کر جو ہوا کی ٹھنڈی سے خائف ہیں۔ یا رب ایسا ہی کر کہ تجھ میں سب قدرت ہے۔ جب نیند بچے سے ہم آغوش ہو گئی تو ماں نے اسے اس کے بستر پر لٹا دیا اور کانپتے ہونٹوں سے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ اس کے بعد اٹھی اور انگیٹھی کے سامنے بیٹھ کر اس کے لیے
اونی چادر بننے لگی۔ تو دوستو آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو خان مورل سٹوریز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو انٹرسٹنگ مورل سٹوریز سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے۔